شیطان کو کون دفنائے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں مرنے والا ہوں جبکہ میرا دشمن قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ موت روح اور بدن کا تعلق ختم کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ جس طرح حیات ایک حال ہے جو جس میں انسانی پر طاری ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے۔ باقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ مروی ہے کہ موت و حیات جسمانی مخلوق ہیں، موت ایک مینڈے کی شکل میں ہے اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے، اس سے مراد اس حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو پل صراط کے پاس مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے مراد قیامت کی حالت کا بیان ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی موت کوئی جسمانی مخلوق ہو۔ مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ نمبر دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں۔ نمبر علیین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ نمبر سجین، اس میں کفار و مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سال سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنے زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا
کرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے، موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے، موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم وقت آپس میں دست و گریباں رہتے۔ اس روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی، خوفناک آوازوں سے پہاڑ و صحرا لرز اٹھے تھے، خود اہل آسمان بھی مضطرب و متفکر تھے۔ ایسے میں باری تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے قلعہ کما کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری، اس نے شرپسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند ایک کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نوعمر لڑکے پر پڑی جو زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں کام آ چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دو مخلوقات پیدا فرمائی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرما دیا، جو فرشتے کہلاتے ہیں اور نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی سوتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر و مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا، وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں مؤنث و مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح و تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا، اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا شوق بھی تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے معلم الملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھے کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی، جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا، لیکن اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے زمین پر قتل و غارت گری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مٹی کا ایک انسان
بنانے لگا ہوں، پھر جب بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابلیس کے غرور نے اسے مردود بنا دیا، اور جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور و تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو بہشت سے نکل جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، مگر میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا، اس لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورہ حجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ ناظرین گرامی، وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، قیامت کی نشانی جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس نسخہ اولا کے وقت موت آئے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی نفخہ اولا کے وقت ابلیس کو موت آئے گی، اور نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ ناظرین، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرضگزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو آدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ۔
ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ہے ان کو دیکھ لے گا، وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑی مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنگھاسیاں لگی ہوئی ہوں گی، ان سنگھاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ناظرین، انہی جہنم کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔